اور جب ہمارے علماء یہ کہتے ہیں میلاد منانا جائز ہے تو اس کو تو ہم نے مان لیا، مگر ہمارے علماء ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میلاد میں خرافات نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو بھی ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے عالموں کی ایک بات مان لیجیے اور دوسری چھوڑ دیجیے۔ جب ہمارے علماء کہیں کہ میلاد کی محفلوں میں باادب آئیں، باادب میلاد کی محفلیں منعقد کریں، جلوس جب نکالے جائیں نبی کی یاد میں اور نبی کی میلاد کے موقع پر، جلوس میں خرافاتیں نہیں ہونا چاہیے، ادب کے ساتھ چلیے، درود و سلام پڑھتے چلیے۔ تب ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنے علماء کی بات سنیں، رقص نہ کریں، ناچے نہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے دن بدن جلوسوں میں خرافات بڑھ رہی ہے، ہمارے علماء اس سے بیزار ہے۔ اس سال سننے میں آیا کہ اور زیادہ خرافاتیں بڑھی، بعض نوجوان وہ تھے جو باضابطہ ڈی جے پر ناچ رہے تھے۔ معاذ اللہ ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہو، اس لیے کہ آقا کی ولادت برائی کو ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہے۔ سرکار دنیا میں تشریف کس لیے لائے؟ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ جو تاریخ جو دن نبی برائی ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، اسی دن کو اگر ہم خرافاتوں کا دن بنا دے، نبی پاک کے قلب کو کتنی تکلیف ہو، رب تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا۔ پھر یہ انصاف ہے رب کا کہ ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا جائے۔ تم نے اپنے رب کی فرما برداری کب کی؟ تم نے اپنے نبی کے فرامین کو مانا کب ہے؟ تم نے تو نبی کے میلاد کے دن کوئی خرافات کا دن بنا دیا۔ آج ہی ایک ویڈیو آیا میرے پاس بمبئی سے، دیکھنے کے بعد اتنا افسوس ہوا کہ پوچھیے مت۔ عورتوں کا جلوس نکلا باقاعدہ، ابھی بھی میرے موبائل میں عورتوں کا جلوس، اور نعوذ باللہ بے پردہ عورتیں پوری ہجوم کے ساتھ جھنڈیاں ہاتھوں میں لے کے وہ جلوس میں رات میں باقاعدہ وہ لائٹنگوں کے اندر نعرے لگاتے ہوئے جا رہی ہیں۔ میرے ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے پتہ لگائے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، کیونکہ عوام کو جائز ناجائز سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر عوام میں سے ہر فرد کتابیں نہیں پڑھتا، وہ تو سمجھتا ہے یار رسول کی محبت میں کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا ایک بہت مختصر سا جواب دیا، ایک اصولی بات ہے۔ میں نے کہا ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اکابرین ہیں، ان کا تصور کرے اور ان کا تصور کر کے سوچے کہ جو یہ کام ہم کر رہے ہیں کیا یہ وہ کام کرتے؟ اگر وہ یہ کام کرتے تو پھر جائز ہے، اور اگر یہ کام وہ نہیں کرتے، ان کے لیے شان نہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی درست نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آج اعلیٰ حضرت ظاہری حیات میں ہوتے تو ذرا تصور کر کے بتاؤ کہ ایسا ہوتا کہ اعلیٰ حضرت اپنے گھر کی ساری خواتین کو لیتے، گاڑی میں بٹھاتے اور نکل پڑتے جلوس میں اور لائٹنگ دکھانے؟ سوچو کرتے کہ اعلیٰ حضرت؟ چلو اعلیٰ حضرت تو بہت پیچھے چلا گیا میں یار۔ ابھی مفتی مجیب اشرف صاحب ابھی وصال فرمایا، ہمارے یہاں مفتی اعظم مہاراشٹر، کبھی دیکھا آپ نے کہ انہوں نے اپنے گھر کی خواتینوں کو گاڑی میں لیا، بٹھایا اور چلے صاحب لائٹنگیں دکھا رہے ہیں بے پردہ؟ رات میں صاحب بھجیے چلے جا رہے ہیں، شربت کے اہتمام ہو رہے ہیں، کھچڑی کے اہتمام ہو رہے ہیں، بریانی کے اہتمام ہو رہے ہیں، سب عورتوں کے لیے اہتمام ہو رہا ہے۔ رات بھر چل رہی ہیں عورتیں بے پردہ، فجر گول، راتوں میں عورتیں گھوم رہی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مرد گھما رہے ہیں صاحب اس کو، اور کیا ہے میلاد النبی منا رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہماری ماں بہنیں حضرت سیدہ فاطمہ سے زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ بولو یار ہاں یا نہ۔ مولا علی کیا فرماتے سیدہ فاطمہ کے بارے میں؟ کہتے خدا کی قسم میں نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ نیک سیرت عورت نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ کا جب وصال کا وقت آیا تو سیدہ فاطمہ وصیت کرتی ہے مولا علی کو، کہتی ہے میری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے، دن میں نہیں، اور کسی صحابی کو میرے انتقال کی خبر نہ دی جائے، اس لیے کہ میں آج تک کسی صحابی کے سامنے نہیں آئی ہوں۔ نبی کی شہزادی ہے، نبی کی بیٹی ہے، اس کی مجال ہے اگر سامنے آ جائے تو کچھ غلط انداز میں دیکھ بھی لے، مگر فرماتی ہے کہ کسی صحابی کے سامنے میں نہیں آئی، لہذا رات میں میرا جنازہ اٹھایا جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بنت رسول ہے، رسول کی شہزادی، صحابہ کو جب پتہ چلے گا کہ میں نے انہیں اطلاع نہیں کی اور آپ کو پوشیدگی کے ساتھ دفن کر دیا، تدبیر و تکفین کر دی، وہ شکایت کریں گے اور شکایت کے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، تو اجازت تو دیجئے کہ ان صحابہ کو میں جمع کر لوں جو ضعیف العمر ہے۔ فرماتی ہے نہیں، میں کسی کے سامنے نہیں آئی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ موت کے بعد وہ میرے چہرے کو دیکھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں آپ کا دیدار نہیں کرواؤں گا، آپ کا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ کہتی ہے اگرچہ آپ چہرہ نہیں دکھائیں گے لیکن کفن میں لپٹے ہوا میرے جسم کو دیکھ کر میرے قد و قامت کا تو اندازہ لگا لیں گے
کہ میرا قد کتنا تھا, میری جسامت کیسی تھی, دیکھنے میں کیسی تھی, دبلی تھی کہ موٹی تھی, کتنے ہائٹ تھی, یہ تو دیکھ لیں گے, میں اس کو بھی پوشیدہ رکھنا چاہتی ہوں. نتیجہ کیا ہوا, مولا علی نے رات میں تنہائی میں دفن کیا. صرف جنازے میں کون لوگ تھے؟ سلمان فارسی تھے جن کی عمر 250 سال کے قریب بتاتی ہے, آپ کے خدمت گزار تھے, آپ کے بیٹے حسن و حسین تھے, اور آپ کا غلام قمبر تھا. اور اس کے بعد مولا علی فرماتے خدا کی قسم فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی جیسی میں نے بیٹی نہیں دیکھی کہ جس کے سر کے بال کو بھی کبھی آسمان نے نہیں دیکھا. یہ نبی کی شہزادی ہے. اور پردے کا کیا اہتمام, حشر میں تو نفسا نفسی ہوں گی صاحب, کسی کو کسی کی فکر نہیں, سب اپنے اعمال میں پریشان ہیں, شفیع ڈھونڈ رہے ہوں گے کوئی ہے جو میری شفاعت کر دے. مگر اس عالم میں جب پل صراط پہ سے گزر ہوگا, آواز آئیں گی, ندا کی جائیں گی, اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو کہ نبی کی شہزادی گزر رہی ہے. اور آقا فرماتے 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں میری شہزادی ہوں گی, اور پل صراط سے ایسی گزریں گی جیسے بجلی گزر جاتی ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا. حشر میں بھی پردے کا اہتمام. ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا ہے, ابھی کربلا منائی ہم نے. کس بات پہ یزید پہ لعن طعن کیا آپ نے اور ہم نے؟ کس بات پہ یزید کو کوسا؟ کسی بات پر یزید پر لعنتیں بھیجی کہ اس مردود نے اہل بیت کی خواتین کو کوفہ میں بے پردہ گھمایا تھا. اسی لیے اس کو یزید مردود کہہ رہے ہو نا آپ. کیا کیا تھا؟ شہادت حسین کے بعد اہل بیت اطہار کی مقدس خواتین کو بے پردہ اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ اور دمشق میں گھمایا گیا تھا. ان واقعات کو بتا کے ہم روتے بھی ہیں, بلکتے بھی, اور یزید پر لعنت بھی کرتے ہیں. مگر کس منہ سے آپ یزید کو بولتے ہو؟ وہی کام تو آپ کر رہے ہو جو یزید نے کیا تھا. وہ تو راضی نہ تھی, زبردستی گھمایا گیا تھا, زبردستی بے پردہ کیا گیا تھا. آپ تو اپنی خوشی کے ساتھ اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو بے پردہ رات کے یہ اجالوں میں, رات کے یہ روشنیوں میں بے پردہ گھما رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ سب جشن میلاد النبی منایا جا رہا ہے. کیا جواب دوں گے آپ رسول؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوجہ مطہرہ بیوی ہے, فرماتی ہم حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, حضور کی بیویاں سب حضور کو گھیرے ہوئے. ایک وقت میں 9 بیویاں تھی حضور کی آیات, 9 بیویاں گھیرے ہوئے حجرے میں گفتگو کر رہی ہے رسول اللہ سے. ایک صحابی آتے, مادر ذات پیدائشی نابینا, نام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. آواز دیتے یا رسول اللہ کیا اجازت ہے میں حاضر ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ رکو. پھر ام سلمہ سے فرماتی ہے کہ ہم سے کہا کہ جاؤ دوسرے کمرے میں جاؤ, پردہ کرو. عبداللہ آ رہے ہیں. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابین ہے, وہ ہمیں تھوڑی دیکھتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے مگر تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو. پردہ صرف یہ نہیں ہے کہ مرد غیر عورت کو نہ دیکھے, غیر عورت غیر مرد کو دیکھے, اس کا بھی پردہ ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیویوں کو لپسٹک لگوا کے, پاؤڈر لگوا کے, سجا دھجا کے گاڑی پہ بٹھا کے چلے لے کے. کون آپ کی بیوی کو بہن سمجھ کے دیکھ رہا ہے بھائی صاحب؟ ہر کوئی یہ دیکھ رہا ہے. فاروق رضوی بھی اپنی بیوی کو کل لے کے نکلے نا, تو کوئی نہیں دیکھے گا فاروق صاحب کی بیوی ہے, ہماری بھابھی جان ہے, ہماری امی جان ہے, ہماری خالہ جان ہے. فاروق صاحب کی بیوی ہے, دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے, ناک کیسی ہے, ہونٹ کیسے ہے, گال کیسے ہے, پورا جائزہ لینا شروع کر دیں گے. اور تبصرے ہوں گے, تذکرے ہوں گے. فاروق صاحب کی بیوی ماشاءاللہ اچھی ہے, دیکھنے گوری ہے, ایسا رنگ ہے, ویسا ہے, ناک ایسی ہے. آپ اپنی بیویوں کو کیا کر رہے ہو بھائی؟ بے پردہ کر رہے ہو. گھر میں پھر تماشا ہو رہا ہے. اور کس دن ہو رہا ہے؟ میلاد النبی کی رات ہو رہا ہے, میلاد النبی کی شب میں ہو رہا ہے, نبی کے نام پر ہو رہا ہے. یاد رکھو ایک ہوتا ہے جو گناہ سمجھ کر کیا جائے, یہ گناہ ہے, اور نعوذ باللہ گناہ کو اگر ثواب سمجھ کے کیا جائے یہ دگنا گناہ ہے. اس میں ثواب کا بھی جو ہے ایک جذبہ ہے, بھائی بہت بڑا ثواب ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے وہ 12 ربیع الاول کی شب کی بات بتا رہا ہوں. میرے خیال سے ہم کتنے بجے نکلے تھے یار؟ وہ کامٹی گئے تھے ایک ہاسپٹل کا اجرا کرنے, ہاں مغرب بعد. کامٹی بھالدار پورے سے جانے میں کتنا دیر لگتا ہے؟ بامشکل 20 منٹ. آپ کو حیرانی ہوں گی 1.5 گھنٹہ لگ گیا ہم کو. کس تاریخ کی بات بتا رہا ہوں؟ جلوس دوسرے دن ہے, اس سے پہلے والے دن. ایک ہاسپٹل کا ادگھاٹن کرنا تھا مجھے, ہم لوگ بائی کار نکلے, 1.5 گھنٹہ لگ گیا ہم کو کامٹی پہنچنے میں. اتنا ٹرافک, یہ نوجوان گاڑیاں, ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب پیٹرول بھرا لیا بھکاریوں نے, اور جب تک پیٹرول کی ایک ایک بوند نہ پھونک دے تو ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے. گویا یہ عقیدہ ہے کہ آج ایک ایک پیٹرول کی بوند بہانے پہ 10 نیکیاں آئیں, نیکیاں کاؤنٹ ہو رہی ہے جیسے.
وہ غیروں کے علاقوں میں نکل جاتے ہیں راتوں میں چیخ رہے ہیں، گاڑیاں ٹیڑھی آڑی، اور وہ نیا فیشن نکلا، وہ اسٹینڈ نکال دیتے ہیں باہر، اور باہر نکالنے کے بعد صاحب وہ چنگاری نکلتی ہے، اسی میں لطف لے رہے ہیں، اور کیا ہے صاحب میلاد منا رہے ہیں۔ یاد رکھیے میلاد النبی منانے کے ہم 50 دلیل دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی خرافات کے لیے ایک بھی دلیل نہیں ہے ہم لوگوں کی، اور وہاں بھی یہی ہم پر حملہ کرتا ہے تو یہاں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ کرتے عوام ہیں، شرمندگی علماء کو اٹھانی پڑتی ہے۔ بولا علماء کو جاتا ہے کہ بریلویوں کے مولوی کر کیا رہے ہیں؟ ارے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ قوم مانتی کب ہے؟ مولوی جب شریعت کی بات کرے تو ہر کوئی اتنا ہوشیار بن جاتا ہے، ارے چھوڑو یار ملاؤں کی باتیں ہیں، مگر جب گھر میں میت ہو گئی تو پھر مولوی کی اہمیت اتنی ہو جاتی، مولانا صاحب آئے کیا؟ کیوں؟ جنازہ پڑھانے کی بھی اوقات نہیں، پھر مولانا کی اہمیت پتہ چلتی، پھر تو یہ حال ہوتا مولانا صاحب وہ کفن کیسا ہونا، دعا آپ پڑھ دیجئے، پھر آپ کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ اپنے گھر کے اپنے مروبین کا جنازہ پڑھا ہے، وہاں پھر عالم کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو گویا ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ نیت ہوتی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض، پیچھے اس امام، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغت میں دیکھو امام کسے کہتے ہیں؟ سب کچھ آپ نے اس کو سونپ دیا، قائد ہے آپ کا، لیڈر ہے آپ کا، اور امام کس جگہ ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں لے جا رہا ہے آپ کو، دنیا دار کی بارگاہ میں نہیں، رب کی بارگاہ میں جب جانے کا موقع ہو تو امام کی ضرورت پڑ رہی ہے، امام نہ ہو تو بارگاہ رب میں نہیں پہنچ سکتے آپ، اور یہ امام کو امام بنانا، امام کی اقتداء میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، شریعت کا واجب فرمایا، قصداً جماعت چھوڑنے والے کو گناہگار فرمایا گیا، تو نماز پڑھتے وقت تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تم لے جا رہے ہو تو پیچھے اس امام کے، اور جیسی نماز ختم ہوئی تو ہمارا عقیدہ ہو جاتا ہے آگے اس امام کے، امام صاحب اب آپ پیچھے ہو جاؤ، تمہاری اب یہاں نہیں چلنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ذلت اٹھا رہی ہے نا ہماری قوم، ہم نے اپنے علماء کا کہنا چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے کوئی قوم کیسی ہی ہو، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، چاہے اس کا عقیدہ کتنا ہی باطل ہو، اگر وہ اپنے رہبر کی سنتی ہے تو قوم ترقی کرتی ہے۔ اور آج ہم اس لیے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو، ہم نے اپنے اماموں کو، اپنے علماء کی قدر کیا کی، اس لیے ہر معاملے میں اپنے علماء کی سنیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس بزم کو قبول فرمائے، جو کچھ نصیحتیں کی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔